بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جس نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ دریاؤں اور چشموں کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے، چشموں کے اور دیگر بہت سے معجزات اس لیے عطا فرمائے تاکہ مومنوں کو ان سے قوت حاصل ہو اور وہ ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کر سکیں، نیز تاکہ یہ معجزات ایمانی درس و عبرت بن کر تنگ عقلوں کے لیے قابل قبول بن سکیں۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حیات کا آغاز ایک صندوق سے ہوتا ہے جو دریائے نیل سے ہوتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ پھر وہاں سے فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو اٹھایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر آباد قصر فرعون میں پرورش پانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دریا کا معجزہ فرعون اور قوم فرعون کی غباوت اور ان کی بے وقوفی کے ساتھ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر مینڈکوں اور ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، پھر خون کا عذاب بھی بھیجا۔ دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، کوئی بھی شخص اس کو پی نہیں سکتا تھا۔ خون کا یہ عذاب قوم فرعون کے لیے ایک نیا عذاب تھا، کیونکہ سابقہ عذاب تو معروف نوعیت کے تھے جس کا تعلق زرعی حالت سے تھا، جس کی بقا دریا سے وابستہ ہوتی ہے، خواہ وہ دریا اپنا پانی بہاتا یا نہ بہاتا۔ لیکن خون کا یہ عذاب جو قوم فرعون کو دیا گیا، یہ ایک نئی قسم کا عذاب تھا۔ مصر کے لوگ اس سے آشنا نہ تھے۔ دریائے نیل کا سارا پانی ہی خون میں بدل گیا اور پھر اس کے دریا کے پانی کا خون میں تبدیل ہونا صرف ان مصریوں کے لیے تھا جو فرعون کے ماننے والے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے وہ پانی معمول کے مطابق صاف و شفاف تھا۔ وہ اس دریا سے عادت کے مطابق پانی پیتے تھے۔ حال یہ تھا کہ اگر کوئی مصری فرعونی اپنا برتن پانی پینے کے لیے بھرتا تو نکالنے کے بعد دیکھتا کہ اس کا برتن خون سے بھرا ہوا ہے۔ اس خدائے عذاب نے مصریوں کو اور فرعون کے محل میں رہنے والے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ان کو موسیٰ کے سوا ایسا شخص نہ ملا جو ان کو اس خوفناک عذاب سے نجات دلا سکے۔ چنانچہ وہ اس امید پر کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں گے ان کے پاس استدعا کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے، آپ اپنے رب سے عذاب کے دور ہونے کی دعا کریں، ہم اب کی مرتبہ بنی اسرائیل کو ضرور رہا کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی استدعا قبول کی، حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عہد شکنی کر چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو وہ عذاب ان سے دور ہو گیا، وہ پانی دوبارہ صاف ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے پانی پیا اور خوب سیر ہوئے۔ جب اس کے وعدے کے ایفاء کا وقت آیا جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا تو اس کو توڑ دیا۔ فرعون نے بھی اس وعدے کی پرواہ نہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ فرعون کا کفر و طغیان بڑھ گیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر حملہ آوری کے لیے زیادہ سخت ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم میں اپنے معبودیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا، کیا میں مصر کی سلطنت کا مالک نہیں ہوں؟ اور کیا یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں بہہ رہی؟ نیز فرعون نے یہ اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر اور جھوٹا ہے اور وہ ایک فقیر و مفلس ہے، دولت مند نہیں ہے، اس کے پاس تو سونے کا ایک کنگن بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تھا، سو انہوں نے ان لوگوں کے پاس آ کر فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہو کر آیا ہوں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ یکایک اس پر ہنسے، اور ہم ان کو جو نشانی دکھلاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا تھا تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تب ہی انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، یہ بات کہی کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے محل کے پائن میں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بلکہ میں ہی افضل ہوں اس شخص سے جو کہ کم قدر ہے اور قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا۔ تو اس کے سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا فرشتے اس کے جلوے میں باندھ کر آئے ہوتے؟ غرض اس نے ایسی باتیں کر کے اپنی قوم کو مغلوب کر دیا اور ان کے کہنے میں آ گئے، اور وہ لوگ کچھ پہلے سے بھی شرارت کے بھرے تھے۔
فرعون مزید مغرور اور متکبر ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ یہ فرعون اور اس کی قوم جتنے بھی وعدے کر لیں اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور فرعون بنی اسرائیل کو تکلیفیں پہنچانے سے بھی کبھی باز نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے بجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تاکہ وہ آنکھیں خالق کے جمال کو اور اس کی مخلوق کی ان عبرتوں کو نہ دیکھ سکے جو ان کی نگاہوں کے سامنے موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کر دی۔ اس مرتبہ کی یہ دعا بڑی ناراضگی اور غضبناک کے ساتھ مانگی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہارون علیہ السلام نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اب لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دونوں بائیں الفاظ اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ ترجمہ: اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ نے ان سے بے رخ رہیے اور یوں کہہ دیجئے کہ تم کو سلام کرتا ہوں، سو ان کو بھی ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور موسیٰ اور ہارون کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، سو تم تبلیغ پر مستقیم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب اگلا قدم کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جانے کا حکم دے دیا گیا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی لے جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ ابھی تک ان پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے متعلق ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پس موسیٰ علیہ السلام پر شروع میں ان کی قوم میں سے صرف قدرے قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے کہ کہیں ظاہر ہونے پر ان کو تکلیف نہ پہنچا دے، اور واقع میں ڈرانا ان کو بے جانا تھا کیونکہ فرعون اس ملک میں روز سلطنت رکھتا تھا، اور یہ بات تھی کہ وہ حد انصاف سے باہر ہو جاتا تھا۔ جب فرعون نے اپنے لیے تمام راہیں مسدود کر لیں اور رحمت خداوندی سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس فرعون شخص کا کام تمام ہو اور اس کے جرائم کو روکا جائے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنے میلے میں جانے کی اجازت مانگی تو فرعون نے بادل نسوا ان کو اجازت دے دی، چنانچہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے اور اپنے ساتھ اپنے زیورات بھی اٹھا لیے اور مصریوں سے بھی بڑی تعداد میں زیورات عاریہ لے لیے۔ رات ہوتے ہی بنی اسرائیل مصر سے نکلی، موسیٰ علیہ السلام ان کے آگے آگے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو بحر احمر، بحر کلزم کی طرف لے چلے، جہاں سے ان کا ارادہ بلاد شام کی طرف جانے کا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فرعون کو ایسے جاسوسی ذرائع سے معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بلاد شام کی طرف نکلے ہیں، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت مصر سے نکلے ہیں۔ فرعون مشتعل ہو گیا، اس نے حکم جاری کیا کہ ملک کے تمام شہروں سے ایک عظیم لشکر جمع کیا جائے۔ اس نے اپنے اشتعال امیز اور غضبناک احکامات کو جاری کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت غصہ دلایا ہے۔ فرعون نے کہا، ترجمہ: اور انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے، یعنی فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بہت زیادہ غصہ دلایا ہے، لہٰذا ان کا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا کام تمام کر دینا ضروری ہو گیا ہے۔ فرعون نے اس بات کا اعلان لوگوں کے سامنے واشگاف الفاظ میں کیا۔ بہت تھوڑے وقت میں فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب کے لیے اور ان کے قتل کے لیے ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا، چنانچہ وہ لشکر تیزی کے ساتھ نکلا۔ چونکہ اس وقت وہ لشکر ایک بڑی تعداد میں تھا اور اس نے اپنے ساتھ کثیر مقدار میں اسلحہ و ہتھیار بھی اٹھا رکھے تھے، اس لیے وہ موقع منظر نہایت خوفناک اور ہیبت ناک تھا۔ اور بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنا تھوڑا بہت سامان اپنے ساتھ اٹھا لیا تھا اور وہ ڈرتے مصر سے نکلے تھے۔ بنی اسرائیل کا شدید تعاقب شروع ہو گیا۔ فرعون کا لشکر انتہائی سرعت کے ساتھ دوڑ رہا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس تیز رفتاری سے نہیں چل رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کمر اور کندھوں پر بہت سا سامان لادا ہوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا یہ تھوڑا سا سامان محفوظ رہے۔ فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے قریب پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل کی قوم جب بھی اپنے پیچھے کی جانب دیکھتی تو وہ عظیم لشکر ان کو خوف زدہ کر دیتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بہت بڑا غبار اٹھا جس سے معلوم ہوا کہ فرعون کا لشکر اب قریب ہے۔ فرعونی لشکر کے جھنڈے نمودار ہوئے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام مرعوب ہوئی، صورتحال بڑی خطرناک ہو چکی تھی۔ ان کے آگے بحر کلزم تھا اور پیچھے ظالم دشمن ان کا کام تمام کرنے کے لیے بس آیا کھڑے تھے۔
اب بنی اسرائیل کے لیے کوئی موقع نہ رہا کہ وہ جانوں کا دفاع کر سکیں، کیونکہ بیچارے بنی اسرائیل نہتے تھے اور پھر ان میں زیادہ تر بچے اور عورتیں تھیں، اور وہ جانتے تھے کہ اگر فرعون نے ان کو پکڑ لیا تو وہ ضرور ان سب کو ذبح کر دے گا، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لوگ خوف و دہشت کے مارے رونے لگے، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، اے موسیٰ، فرعون قریب پہنچ گیا ہے، فرعون قریب پہنچ گیا ہے، وہ عنقریب ہمیں پکڑ لے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی قوم سے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب سے التجا کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی پناہ گاہ نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صریح حکم کامل وحی کی صورت میں ملا کہ اپنا عصا اس دریا پر مارو۔ قرآن کریم میں بھی اس وحی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، غرض ایک روز سورج نکلنے کے وقت ان کو پیچھے سے جا لیا، پھر دونوں جماعتیں آپس میں ایسے قریب ہوئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہی گھبرا کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو ہاتھ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، کیونکہ میرے ہمراہ میرا پروردگار ہے، وہ مجھ کو دریا سے نکلنے کا ابھی راستہ بتلا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خود حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو، چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا، جس سے وہ دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ اتنا تھا جیسا بڑا پہاڑ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم ربی کی تعمیل کی، اس دریا پر عصا کو مارا جس سے وہ دریا 2 حصے ہو گیا۔ یہ ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ دریا کے وسط میں ایک سخت اور خشک راستہ کھل گیا اور دریا کے دونوں جانب مضبوط پہاڑ کی طرح موجیں کھڑی ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس حیران کن معجزے کی جانب بڑھی جو دشمن کے لشکر کو عبرت کا نشان بنانے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پر پہنچے۔ دریا کا یہ معجزہ واقعی بڑا ہوش و ربا اور حیران کن تھا کہ دریا کے دونوں جانب تو موجیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اس کے درمیان میں ایک خشک راستہ کھل گیا ہے جس کی وجہ سے غرق ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ فرعون کا لشکر بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر ان کے تعاقب میں دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور خاسر و نامراد ہوتا ہے۔ کفر اور سرکشی کی وجہ سے ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ بہرحال دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا، مگر جب قوم موسیٰ علیہ السلام دریا کے اس حصے میں پہنچی جو ان کے لیے خشک ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظہور پذیر ہوئی کہ غرق ہونا تو درکنار، ان کو دریا کا پانی چھوا تک نہیں۔ اسی دوران فرعون بھی اس دریا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریا 2 حصہ ہو گیا اور اس کے اندر ایک خشک راستہ بن گیا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا، لیکن پھر اس کا عناد اور تکبر بڑھ گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ ایک عجیب راستے پر چلے، چنانچہ اس کا لشکر جراح تیز رفتاری سے راستے کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور دریا کے اس حصے میں پہنچ گیا۔ ہر طرف سے تعاقب اور مقابلہ شدت اختیار کر گیا، دونوں فریق آمنے سامنے آ گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کے لشکر سے پہلے ہی اس دریا کو عبور کر چکی تھی۔ جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا کے اس راستے سے نکل کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ دوبارہ اپنا عصا اس دریا پر مارے تاکہ وہ اپنی پہلی والی حالت میں دوبارہ واپس لوٹ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس دریا کو اپنی موجودہ حالت میں رہنے دے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ دریا ہمارے اور فرعون کے درمیان فاصل بن جائے تاکہ ان کی قوم فرعون کے ظلم اور ہتھ کنڈے سے بچ سکے۔ اگر وہ دریا کو اپنے حال پر چھوڑ رکھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ حالات ہمارے خلاف ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، ترجمہ، اور تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا، اس کا سارا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں یہ تھا کہ فرعون کو غرقاب کیا جائے، اور اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اس دریا کو سکون کی حالت یعنی خشک حالت میں چھوڑے رکھیں۔ بہرحال فرعون اپنی لشکر کو لے کر دریا کے وسط میں پہنچا اور قریب تھا کہ دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے دریا کی موجوں کی حرکت دی تو ان موجوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ فرعون اپنے کفر و عناد کے ساتھ غرق ہو گیا، کفر غرق ہوا اور ایمان کو نجات حاصل ہوئی۔ فرعون جس وقت غرق ہو رہا تھا اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھا اور پھر اسے موسیٰ کے صادق اور امین ہونے کا ادراک ہو گیا۔ اس وقت اسے یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر یا
جیسا کہ اس نے اپنی کافر قوم کے مجمع کے سامنے اس بات کا دعویٰ کیا تھا۔ نیز وہ سمجھ گیا کہ وہ بے حیثیت شخص ہے اور اس کا دعویٰ ربوبیت بھی غلط تھا۔ فرعون موت کی شدت اور اس کی سختی میں مبتلا ہو گیا۔ نیز اسے اس بات کا اچھی طرح ادراک ہو گیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عداوت و بغض اور عناد رکھ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اس لیے اب وہ ایمان لانے لگا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا اور ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے تو سراسیمہ ہو کر کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ کیا فرعون کی توبہ قبول ہوئی؟ ہرگز نہیں، اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، اس لیے کہ اس نے عذاب اور موت کو دیکھ لینے کے بعد کفر سے توبہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو جواب میں کہا۔ ترجمہ: کیا اب ایمان لاتا ہے اور معینہ آخرت کے پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، اب نجات چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرعون کے لیے توبہ کا متعین وقت ختم ہو چکا تھا، اب موت اور غرق سے نجات حاصل ہونا ناممکن ہو گیا تھا۔ البتہ ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے اور دریا کی موجیں تیرے لاش کو کنارے پر پھینک دیں گی تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: سو بجائے نجات مطلوبہ کے آج ہم تیری لاش کو پانی میں تہہ نشین ہونے سے نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے آدمی ہماری ایسی عبرتوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بہت سے معجزات عطا فرمائے، یہ معجزہ بحر بھی ان میں سے ایک تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔